چیز بتائی. اچھا اب دیکھیے درود و صلوات پڑھنے کے بڑے خاص قسم کے مواقع بھی ہیں. ویسے تو ہر وقت انسان کو پڑھنا چاہیے, ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود وغیرہ پڑھتا رہے. تو خاص جو مواقع ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کو یاد کیا جائے. یعنی اب ان سب کے پیچھے روایات ہیں, لیکن اب اگر ہم سب روایات کو پیش کریں گے تو اتنا زیادہ پھیل جائے گا اور اتنے مزید دروس اس موضوع پہ دینے پڑ جائیں گے کہ اور موضوعات رہ جائیں گے. تو اب ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس میں روایت میں جب بھی اللہ کو یاد کیا جائے اس کے بعد صلوات ضرور پڑھی جائے, یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کا تذکرہ. اسی طرح سے ہر نماز کے بعد, دیکھیے ہم ہر نماز کے بعد ویسے بھی ہمارے ہاں جیسی نماز ختم ہوتی ہے, ویسے تو دیکھا جائے تو عام طور پر لوگ اسے نماز کا جز سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر 3 دفعہ اس میں درود پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں. یہ کوئی نماز کا جز نہیں ہے. یعنی نماز تو جیسے ہی السلام علیکم بلکہ آپ نے کہا, آقا سیستانی کے نزدیک تو احتیاط مستحب ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے, وہ بھی پڑھنا ضروری نہیں. یعنی بس آپ کہیں تشہد کے بعد السلام علیکم اور نماز ختم آپ کی. اب آپ چاہیں باتیں کر لیں, اٹھ کر چلے جائیں, لیکن کیا ہے اس کے بعد بھی ہمارے ہاں یہ علماء نے چیز رائج کی ہے, ورنہ الگ سے کوئی حکم نہیں کہ نماز کے بعد 3 دفعہ تکبیر کہی جائے اور پھر اس کے بعد درود پڑھا جائے. تو یہ ویسے ہی رائج ہو گیا ہے, ایک کے بجائے 3 دفعہ. تو نمازوں کے بعد کے جو خصوصی وہ ہیں اس کے اندر خود بخود یہ چیز آ گئی ہے. اور ایک اور بھی چیز ہمارے یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ جب بھی ذکر خدا کیا جائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر خدا ہوا, تو اس کے بعد یہ والی چیز بھی کہ ذکر خدا کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے. اس لحاظ سے بھی وہ نماز کے بعد والی چیز جو ہے نماز میں جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ بھی چیز اس میں پوری ہو جاتی ہے. تو نمازوں کے بعد تقریر و خطاب کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی انسان تقریر و خطاب کو ختم کرے, جب بھی آپ سنتی بھی ہیں ہمارے یہاں بھی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے, تو یہ بھی اس کے خصوصی موارد میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ ہر دعا کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اور بلکہ روایات کے اندر یہاں تک ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سے مانگی جانے والی ہر دعا آسمان پر روک لی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا جائے. یعنی کوشش کریں کہ ویسے تو ایک روایت ہم شاید اگلی نشست میں پیش کریں گے, اس میں دعا کے اول میں بھی, درمیان میں بھی اور آخر میں بھی صلوات بھیجی جائے. تو وہ تو اس کا پھر کوئی ہو ہی نہیں پاتا کوئی ایسی چیز کہ وہ دعا پھر قبول نہ ہو. کوئی اس کے اندر آبسٹیکل, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور بالکل قبول ہو جائے گی. تو وہ دعائیں البتہ آسمان پر پہنچنے سے روک لی جاتی ہیں جن کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود و سلام نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی خدا کی ثنا اور رسول اللہ پر درود سے قبل دعا کی وہ اس شخص کی مانند ہے جو ڈوری کے بغیر کمان کھینچ لے. یعنی تیر پھینک رہا ہے اور وہ ڈوری اس کے اندر نہیں ہے, کہ تیر آگے جا ہی نہیں پائے گا, ذرا سا آگے جا کر گر جائے گا, کبھی ہدف پہ نہیں لگے گا. تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور رسول اللہ پر درود بھیجنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اپنی دعائیں کرنی چاہیے. تو ہر دعا کے بعد اس لحاظ سے, اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد و آل محمد پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب تم انہیں یاد کرو گے, ان پر درود بھیجو گے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھو گے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو درود کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. 5واں وہ مقام کے جس پر خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جو موقع ہے درود بھیجنے کا وہ ہے بھولی ہوئی چیزوں کی یاد آوری کے لیے, کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ محمد جو شخص کسی چیز کو بھول جائے تو وہ مجھ پر درود بھیجے تاکہ اسے وہ چیز یاد آ جائے. بہت لوگوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے, کوئی چیز گم گئی ہے, مل کے ہی نہیں دے رہی ہے, آپ درود پڑھتے جائیں اور ڈھونڈتے جائیں, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اور اسی وجہ سے اس کو درود کو اچھی یادداشت کے لحاظ سے بھی بہت معاون سمجھا جاتا ہے. انسان جو کثرت کے ساتھ درود بھیجتا رہے اس کا حافظہ بھی قوی رہتا ہے.
آیت اللہ ایک اور موقع جو ہے اس کا آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ بعض اوقات طواف کعبہ اور زیارت امام رضا میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وقت کون سی دعا پڑھیں؟ انہوں نے جواب دیا شور اور رش سے نجات کے لیے درود پڑھنا بہت مفید ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے، دیکھیے بہت سارے چیزیں رش اور گھبراہٹ میں، آیت اللہ عراقی کی بیٹی جب حج کرنے کے لیے گئی تھی تو اس وقت اتنا زیادہ ظاہر رش سے بہت پریشان ہوئی، پھر نامحرم کے جسم سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے وہاں پر، تو یا حفیظو یا علیمو یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو کی زیادہ شہرت ہے کہ اگر درود یہ جو طواف کرنے کے دوران جس وقت رش ہو اور اس وقت یا علیمو یا خبیرو پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا ایسا لگا میرے ارد گرد کوئی حالہ سا آ گیا ہے اور لوگ اس کے اطراف اس حالے کے باہر ہیں اور میں اس میں یا علیمو یا خبیرو کا ورد کرتے انتہائی آسانی کے ساتھ میں نے طواف اپنا مکمل کیا۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس میں اگر شور بہت زیادہ ہو، رش سے نجات کے لیے ایسا نہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وہاں سے یا نکل جائیں گے، بلکہ انسان کو اس درود پڑھنے کی وجہ سے ایک آسانی مل جائے گی کہ وہ اس شور میں اور اس رش کے اندر بہت زیادہ دبے گا نہیں یا اس کو زیادہ گھبراہٹ اس میں نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ان سب چیزوں کے ویسے فائدے بھی ہیں، مادی فائدے بھی ہیں ان چیزوں کے، ایسا نہیں ہے کہ بس عالم آخرت کے لحاظ سے نہیں، دنیا اور دین دونوں کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے درود پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر ہر جگہ صلوات بھیجنی چاہیے، چھینک جس وقت لیتے وقت بھیجنی چاہیے، حیوانات کے ذبح کرنے کے وقت، اور دیگر اور مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر صلوات بھیجنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تو ہر وقت کوشش کرے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہو وہ صلوات بھیجے۔ اچھا اب یہ